بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شادی شدہ خواتین اور بچیوں کے لیے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے یا وہ شادی کر لیتی ہے تو 90% بچیوں کی خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بسائیں بغیر کوئی مسئلہ کریٹ کرتے ہوئے، چاہے گھر بسانے کے لیے ان کو کسی مشکل کا، کسی مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑے، ان کو کڑوی کسیلی باتیں بھی سہنی پڑیں، تب بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ بسا رہے، کوئی انٹرپشن اس میں نہ آئے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بھی ہے کہ یہاں پہ زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑے مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی خواتین کی بیسک ضروریات، اپنی بیویوں کی بیسک ضروریات، جس طرح سے پہننا اوڑھنا، کھانا پینا یا ان کی میڈیسن اور بھی چھوٹی چھوٹی سی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات کے لیے بھی ایسے مرد حضرات ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ایموشنلی جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، یا پوری کرتے ہیں تو ان کو ان کے لیے ویٹ کرواتے ہیں، ان کو ترساتے ہیں ان ضروریات کے لیے۔ ایسے مرد حضرات کو تو معاشرے میں مرد کہنا بھی میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اب ہماری کچھ بہنیں جن کو اللہ پاک نے صبر عطا کیا ہوا ہے، وہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ بالکل چپ رہتی ہیں، کوئی اپنا ری ایکشن نہیں دیتی اپنا گھر بچانے کے لیے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں دیتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس فکر میں اللہ پاک نے جو مختصر سی خوبصورت سی زندگی دی ہوتی ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس صرف یہی نہیں ہے کہ کسی شوہر نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، آپ کو مارا اس نے، جسٹ یہی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے۔ یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے کہ آپ کی کوئی بنیادی ضرورت ہے اور آپ کی بنیادی ضرورت نہیں پوری کی گئی، تو شاید یہ ہاتھ اٹھانے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ ایموشنلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کوئی مرد اگر آپ کی ضروریات کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے تو ایسی طبیعت کے حامل شوہر کے خلاف آپ کے پاس لیگل ریمیڈی بھی ہے، جس کا حق آپ کو شریعت نے بھی دیا ہے۔ آپ فیملی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر سکتی ہیں اپنی بیسک نیڈز جو آپ کا شوہر آپ کی پوری نہیں کر رہا، کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے شوہر سے آپ کا حق دلوائے۔ اب کچھ بہنیں ایسی ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، وہ کورٹ نہیں آ سکتی، تو عدالت نے اس میٹر میں آپ اپنے بھائی، باپ یا قریبی رشتہ دار کے ذریعے بھی اس کے خلاف شکایت درج کروا سکتی ہیں، آپ اپنے وکیل کے ذریعے بھی اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں بغیر عدالت میں آئے ہوئے۔ اپنا بیان بھی جو ہے وہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا سکتی ہیں، اور آپ اپنے وکیل کے ذریعے بھی ریٹن طور پہ اس کو جمع کروا سکتی ہیں۔ اب اس میں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے شوہر سے آپ علیحدگی اختیار کر لیں۔ علیحدگی اس چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ نے ایک شکایت درج کروا دی اپنے شوہر کے خلاف کہ وہ مجھے میری بیسک نیڈز کا جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتا، مجھے جو ہے وہ اس طرح سے بلیک میل کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھے ترسنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کی سرکاری نوکری ہے تو عدالت اس کی تنخواہ کو اٹیچ کر کے، اس کی جو سیلری آتی ہے اس کو اٹیچ کر کے آپ کی بیسک نیڈز جو ہے وہ اس سے آپ کو ریکور کر کے دے گی۔ اور اگر وہ سرکاری نوکر نہیں ہے اور اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے تو عدالت اس میں سے آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات کے، آپ کے خرچ کی جو رقم ہے وہ ریکور کر کے دے گی۔
اب بہت سے لوگ میری اس چیز سے اختلاف کریں گے کہ شاید میں جو ہے وہ گھر خراب کرنے کا یا کسی کو شکایت کرنے پہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اسلام کے اوائل میں، دین اسلام کے اوائل میں بھی عورتیں اپنی شکایات لے کے، اپنے گھریلو شکایات کو لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جایا کرتی تھیں اور قاضیوں کے پاس بھی جاتی تھی اپنی شکایات لے کے. تو اگر آپ کا شوہر آپ کو اس حد تک آپ کو تنگ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بیسک نیڈز بھی پوری نہیں کرتا، تو میری اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹی سی زندگی کو تباہ نہ کریں. آپ کے پاس شرعی طور پہ، آپ کے پاس قانونی طور پہ جو فورم موجود ہے، آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، اس کو ضرور اویل کریں.